بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 190واں دن 10 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنے۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ منبر پر بیٹھے، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات کے باوجود اسلام کے حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کا شفا یاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاطب کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ محمد بن حاطب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاطب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ مت ملا کر کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دیکھ رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ فائدہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والوں کے بارے میں
जहन्नम से छुटकारे का फैसला हो जाएगा तो उन्हें पुल सराज से गुजारा जाएगा। जो जहन्नम और जन्नत के दरमियान होगा तो उस पर उनके दरमियान जो कुछ आपस में एक दूसरे पर जुल्म सितम हुए होंगे उनका एक दूसरे से बदला दिलवाकर पाक कर दिया जाएगा। फिर उन्हें जन्नत में दाखिला की इजाजत होगी। उस जात की कसम जिसके कब्जा में मोहम्मद की जान है, उनमें से हर एक अपनी जन्नत को इसी तरह पहचान लेगा जिस तरह तुम अपने घरों को इस दुनिया में पहचानते हो। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, इरकुन निसा का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इरकुन निसा का इलाज अरबी बकरी यानी दुम्बे की चुक्ति है जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके 3 हिस्से किए जाएं और रोजाना एक हिस्सा निहार मुंह पिया जाए। फायदा, दुम्बा की दुम पर गोल उभरी हुई चर्बी के हिस्सा को चुक्ति कहते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे। फिर जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह करे। अगर बालिग होने के बाद भी उसका निकाह नहीं किया और वो गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा।